بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ۔ آج کے اس اہم پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے مظفر آباد میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے کی، جہاں مبینہ طور پر محکمہ برقیات کی غفلت سے ایک انسانی جان ضائع اور ایک بچہ معذور ہو گیا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک ظفر علی خان صاحب۔ ملک ظفر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ، آپ نے جی مجھے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی۔ کل میں اسلام آباد تھا، جایا ہوں، جی تو میں اس سلسلے میں فلائی کام کرتا رہتا ہوں۔ سن گلی میں میرا بھی گھر ہے ایک، جی لیکن آج کل میں وہاں رہتا نہیں، میں گڑی پٹے شفٹ ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں کچھ میرا خیال ہے فروری کے اینڈ میں یا مارچ کے اوائل میں ایک مکان جلا۔ مسعودی صاحب ہے ہمارے پڑوسی، 2 منزلہ گھر اس کا جل گیا، جی رائے نویس ہیں اس کوٹ میں۔ جی تو جب میں نے رات کو ویڈیو دیکھی تو میں نے صبح تحریری ایک لیٹر لکھا اپنے پیڈ پر ایکشن صاحب کے آفس میں گیا، ان کو بتایا۔ وہ تحریری لیٹر بھی آپ کو میں دے رہا ہوں۔ اس میں نے یہ لکھا تھا کہ جو سنڈ گلی ہے، تنگ سڑکیں ہیں، اس بیچارے کا مکان بھی جل گیا اور تاریں اتنی کلوز ہیں ٹھیک ہے۔ کہ مکانات جلنے کے خطرات ہیں، اور اس کے علاوہ جو مین لائن ہے اس کے ساتھ درخت ٹکرا رہے ہیں، آپ شاخ تراشی کروائیں ٹھیک ہے اور یہ تاریں ریپیئر کرائیں۔ تو ایکشن صاحب نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ میں عید الفطر پہ کر دوں گا۔ سر، یہ واقعہ تھوڑا بریفلی ڈسکرائب کیجیے، کیا کہیں کہاں پر کیسے واقعہ ہوا، اور یہ جو 2 نوجوان بچے جو ایک ہاں، اسی پہ ہلاک میں آ رہا ہو ہوں گیا نا، اور ایک جو ہے ایک معذور ہے، جی ہاں۔ یہ کیا وجہ بنی اور اس یہ وجہ یہ ہلاکت بن کی گئی کیا کہ وجہ ہے؟ اس کے باوجود کہ میں نے نشاندہی کی تھی، یہ لیٹر لکھا تھا، پھر میں نے ایکشن صاحب کو واٹس ایپ کیا، ایک ٹھیک ہے اس جگہ کا نہیں کیا، اور بھی شہر کے بہت سے نشاندہیاں کی کہ یہاں آپ کے ریپیئر کریں، جی لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی۔ میں چیف انجینئر صاحب سے بھی ملا اس سلسلے میں، ٹھیک ہے پہلے سے بھی ملا، جو نیا ہے ان سے بھی ملا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی رد عمل کوئی نہیں نکلا۔ یہ سن گلی بلال مسجد کے سامنے ایک گھر ہے جہاں یہ واقعہ رونما ہوا، انصر ٹھیک ہے۔ نام ہے اس بندے کا، وہ پوسٹ مین ہے، ریٹائرڈ، سفید پوش آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر مسجد میں رہتا ہے، مسجد کا وہ خاتم ہے، سفید پوش آدمی ہے۔ تو 4 سال قبل اسی جگہ پہ اس کا ایک چھوٹا بیٹا، اس کو کرنٹ لگا، اس کی ٹانگ کٹ گئی، آج تک وہ معذور ہے، کسی نے کوئی اس کی ہیلپ نہیں کی، نہ کوئی موقع پر آیا۔ یہ 4 سال پرانی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اب نئی بات یہ ہوئی چکی، چند ایک دن پہلے اس کا بڑا بیٹا، جس کی شادی میں کر دی غالباً اسی ماہ کی 18 یا 17 میں شادی تھی، کارڈ پرنٹ ہو گئے، جاری ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ بچہ بھی وہاں ٹکرایا اور زخمی ہو گیا، کرنٹ لگ گیا اس کو۔ تو مین لائن ہے گزر رہی وہاں۔ اب اگر آپ کو میں ایک تصویریں دوں گا تو مین لائن پہ اتنی نیچے ہیں وہ کہ بندہ، چھوٹا بچہ بھی ٹکرا سکتا ہے، یہاں سے راہگیر گزرنے والا کر سکتا ہے۔ نہ بلدیہ نے دیکھا اس مکان کو، کس نے نقشہ دیا، کس نے اپروو کیا وہ مکان بننے کے لیے۔ اب اس کو اتنا کرنٹ لگا کہ وہ بیچارہ پنڈی ریفر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کئی دن زیر علاج رہا، لیکن آخر وہ انہی کی وجہ سے وہ دم توڑ گیا۔ تو اس کی شادی کے جو اخراجات تھے وہ اس کے ماتم پہ ہو گئے۔ اب آپ ایک خوشیوں والے گھر میں ایک ماتم بن گیا، اس کا سبب کون بنا؟ محکمہ برقیات بنا، جی۔ ان کی ذاتی ذمہ داری تھی کہ یہاں کر یہ تاریں درست کرتے۔ 4 سال پہلے بھی یہاں واقع ہوا، لیکن وہاں برقیات والا کوئی آتا نہیں، وہاں نہ وہاں کوئی لائن مین ہوتا ہے، نہ کوئی لائن سپرڈنٹ ہوتا ہے، نہ کوئی اوپر والا افسر آتا ہے کہ دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حالانکہ سنگین ترین جرم ہے یہ۔ جی۔ اس سے قبل جی میں آپ کو 10 15 20 سال پہلے میں کوڑی تھانے میں تھا، تو ایسا واقعہ ہوا، تو ہم نے اس وقت 8/9 IPL میں مقدمہ درج کیا تھا۔ جی۔ 2019 میں ایک واقعہ یہاں رونما ہوا بیلا نور شاہ کے ایریے میں، تو 302 میں مقدمہ درج ہوا ایکشن وقت کے خلاف۔ بعد میں تو 322 میں چلان ہوا، لیکن سب لوگ انہوں نے معاوضہ دیا اس بندے کو۔ سر، یہ جو گھر والے خاندان ہے جن کے 2 بچے جو ہے متاثر ہوئے کرنٹ لگنے سے، انہوں نے کوئی FIR وغیرہ کی ہے؟ انہوں نے اپلیکیشن دی ہے FIR کے لیے، جی، لیکن میری شنید میں ہے کہ ابھی تو FIR نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک محکمہ ہے، محکمے کے خلاف FIR درج کرنے میں پولیس بھی بہت کچھ سوچتی ہے، وہ یار کدھر ہم یہ لے کے آئیں، لیکن یہ جرم ہے، قابل تسندازی پولیس ہے، یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محکمہ برقیات کی اس میں کیا غفلت ہے؟ اس میں جیتا جانے سے غفلت ہے۔ 4 سال پہلے اسی کا بچہ معذور ہوا تو یہ تاریں شفٹ نہیں کر سکتے تھے۔ 4 سال کے عرصے میں انہوں نہیں پتہ لگا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود میں نے جا کر اس کے آفس میں نشاندہی کی، میں نے آپ نے ریٹن بھی ان کو، میں نے ریٹن میں لکھا، اس کے بعد اس کو ایکشن صاحب کو واٹس ایپ کی، پھر میں چیف انجینئر صاحب کے پاس پرسنل گیا، میں ریٹائر افسر ہوں، ویلفیئر کا ہی کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی جگہ بتایا، انہوں نے مجھے کہا جی یہ چیف انجینئر کا کام ہے، نہیں ایکشن کا کام ہے، یہ چلو جس کا کام ہے، لائن مین بھی جانا
جہاں شہید ہوا. یعنی 3 سال کے عرصے میں انہوں نے کوئی بھی نوٹس 4 سال جی, اس کے پہلا بچہ 4 سال, اس کی ٹانگ کٹی ہے, جوان بچہ وہ 18-20 سال اس کی عمر, ابھی ٹانگ کٹی ہے, مصنوعی ٹانگ اس کی لگی ہوئی ہے. اس کے اخراجات اس بیچارے نے خود پتہ نہیں کہاں سے, قریب پوسٹ مین ریٹائر ہے, مسجد کا خادم ہے, پتہ نہیں کہاں سے لائے ہوئے. اور ٹل فردر آج تک دیکھیں اس بندے کو شہید ہوئے اتنے دن گزر گئے ہیں, آج بھی تاریں بس یہی ہیں, آج بھی ٹھیک نہیں کی, نہ کوئی آیا موقع پر, نہ دیگر محلے کی ٹھیک کروائی. اب آپ دیکھ رہے ہیں مین لائننگ گھر کے ساتھ سے گزر رہی ہیں, وہ درخت ٹکرا رہے ہیں. تو وہاں پر کوئی وارننگ بورڈز یا حفاظتی تدابیر کے لیے کوئی بورڈ وغیرہ نہیں لگایا؟ نہیں, کچھ بھی لگایا. وارننگ بورڈ کہاں لگائیں گے جی؟ ایچ ڈی لائن جو لائن ہے ان کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں تاریں. درخت شاخ تراشی کے لیے تو محکمے کے پاس پیسے ہوتے ہیں, کوئی بھی حفاظتی اقدامات کچھ بھی نہیں کیا ہوا, کچھ بھی نہیں کیا. میں کہتا ہوں 5 سال آبادی کے قریب سے, گھروں کے قریب سے گزر رہی ہیں. ہر گلی سے یہ حالت ہے. اس گلی کی آپ بات نہ کریں, وہ تو 2 سال ہو گئے, 4 سال پہلا بچہ معذور ہوا, یہ دوسرا بیچارہ فوت ہو گیا, جس کی شادی تھی اسی ماہ میں. اب ہم انداز لیں, ایک پڑھا لکھا بچہ تھا, اس کے گھر کا وہ چراغ بجھ گیا, جس گھر میں شادی تھی, ماتم بن گیا. لیکن اس وقت تک بھی وہ تاریں ٹھیک نہیں ہوئی, نہ ہی کوئی اس برقیات کا بندہ ادھر اس نے رخ کیا کہ ہم یہ تاریں ٹھیک کروا دیں, ابھی بھی ٹھیک کرا دیں, کسی اور جان کی جان بچ. سر اس سے پہلے بھی کیا ایسے واقعات وہاں پہ رونما ہو چکے ہیں؟ 3 واقعات ہو چکے ہیں. ایک ان کا اپنا لائن مین یہاں سے شہید ہوا ہے, ایک یہ لڑکا ہوا, اور بھی کئی لوگوں کو ہوا ہے. اب آپ دیکھ لیں نا, جو سینئر افسر بیٹھا ہے وہاں دفتر بیٹھنے کے بجائے وہ وزٹ کریں, اپنے دیکھیں کتنے کیا ہو رہا ہے, لائن مینوں کو ہدایت کریں, لائن سپرنٹنڈنٹ کو بتائیں, ایس ڈی او کو بتائیں, اور ٹھیک کریں. ابھی دیکھیں مالی سال گزرا ہے, اس قبل میں نے تحریر نشاندہی کی, اپنے پیڈ پہ لکھ کے دیا کہ یہ درستی کریں, نہیں کیا. اور نہ کرنے کی وجہ سے ایک بندے کی جان چلی گئی, ایک بھائی کی ٹانگ چلی گئی. تو یہ آج دن شہر میں ہوگا. مجرمانہ غفلت ہے, مجرمانہ غفلت ہے. مسلمانہ غفلت اس پہ کوئی موقف دیا انہوں نے محکمہ برقیات والوں نے؟ نہیں, کوئی موقف نہیں, انہوں نے بات ہی نہیں کی کسی ساتھ ابھی تک. یعنی اکاؤنٹیبل ہی نہیں سمجھ رہے. نہیں, وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, وہ تو یہ سمجھتے ہیں غافل ہیں. اب آپ دیکھیں دارالخلافے کے عین سینٹر میں یہ واقع ہوا ہے, سن گلی 76 ہے نا, ٹھیک ہے, اتنا بڑا واقع ہوا ہے, کوئی بندہ آج تک وہاں نہیں آیا. اتنا بڑا جنازہ تھا اس دن گرمی میں بھی جناز میں تھا, پوری دنیا آئی ہوتی تقریباً. علی اکبر اوان ہائی اسکول میں اس کا اتنا بڑا جنازہ تھا. کسی بندے نے یہ بندی گوارا کی, ایون دن کوئی علاقے کا منسٹر چلا جاتا ہے, حوصلہ افزائی کرتا ہے, یعنی احساس ذمہ داری نہیں کچھ بھی نہیں کیا ہوا. غریب آدمی کے لیے کون مرتا ہے؟ اب آپ دیکھیں جو پارلا واقعہ ہوا ہے 2019 میں آپ کو FIR بتاتا ہوں, وہ نورین عارف صاحبہ کا حلقہ تھا, وہ ترک فیملی سے لڑکا تھا. تو نورین عارف صاحبہ کے حکم سے پرچہ درج ہوا, وہ منسٹر تھی اس وقت, اور 302 میں مقدمہ درج ہوا. وہ سارے لوگ کچھ نے ضمانت کرائی کو بھاگا. اس میں دیکھیں ایک غریب آدمی لائن سپرنٹنڈنٹ نے انہوں نے نکال دیا, باقی تو سارے بچ گئے. لائن سپرنٹنڈنٹ ایک غریب ادھر لوار گلی کے آگے پتہ کیا نام, ذوالفقار نام تھا اس کا, اس کو محکمے نے نکال دیا کہ جی اس کا قصور ہے. بھائی قصور سب کا ہی تھا بالکل, لیکن نکالا ایک اس کو جس کا کوئی وارث نہیں تھا, کوئی سیاسی اپروچ نہیں تھی, کوئی اس کے پاس اور کوئی پیسہ نہیں تھا کہ وہ پیسے دے کے انکوائری سے جان بچتا, وہ بیچارہ نقصان ہوا اس کا. یہ بات میں 322 میں کیس چلان ہوا, لیکن سب نے پیمنٹ کی, اور 2 بندے وہاں بھرتی ہوئے اس بندے کی جگہ, اس کے نام پہ اب سڑک ہے تھانہ صدر کے اوپر جا رہی ہے, اسی بچے کے نام سے جو شہید ہوا تھا اس کے نام پہ سڑک ہے. اس کے لیے اس کے وارث تھے, نورین عارف صاحب پیچھے تھی, ڈاکٹر عارف صاحب پیچھے تھے, اور سیاسی اپروچ تھی. اس کی کوئی اپروچ نہیں ہے. اس کے ساتھ تو دوسرا تھانے ہو گیا, ایک بچہ تو پہلے معذور ہو گیا, اوپر سے دوسرا. لیکن محکمے میں کوئی اصلاحات نہیں لائی, محکمے کسی نے کوئی, میں کہتا ہوں کوئی ذمہ دار آدمی اس کے گھر گئے نہیں ابھی تک. ٹیل فرد تاریں ویسے ہی اس وقت تک, اب تو اس کو کافی دن گزر گئے ہیں, آج بھی ٹھیک نہیں کروائی. کہ آ جاتے کہتے بجٹ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. میں پچھلے جو چیف انجینئر صاحب تھے, ظفر میرا خیال ان کا نام تھا چودھری, ان کے پاس کیا وہ کہتے ہیں جی ہم کھمبا نہیں دے سکتے. میں نے کہا آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ نہیں MLA دیتا ہے. میں نے کہا یار MLA کا کام ہے اسمبلی میں جا کے قانون بنائے, کھمبا اگر اس نے دینا ہے تو تم لوگ کس لیے بیٹھے ہو؟ بالکل یہ بلدیہ کا کام ہے, بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے, لیکن وہ اگر کرتے تو یہ جانے نہ, لیکن بلدیاتی نمائندوں کو انہوں نے اختیارات ہی نہیں دیے نا. نہیں چلے بلدیاتی نمائندوں کو چھوڑیں جی, ذمہ داری یہ اختیارات اگر بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہوتے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں جیسے کھمبے وغیرہ, جہاں وہ بلدیاتی نمائندے کو پتا ہوتا ہے, لوکل آدمی ہوتا ہے, وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہاں پہ کیا ہے جی. لیکن چلو جی اس نے نہیں نشاندہی کی, میں نہیں کرتی, میں بھی ذمہ دار نہیں ہوں اس بات کا, پابند نہیں ہوں میں نشاندہی کروں. ان کی خود آنکھیں بند ہیں جو گریڈ 19-20 میں بیٹھ کے گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں قتل بالسبب اس کو کہتے ہیں, آپ ایک ایسا فعل وہ ترک فعل کو چھوڑ دیں جو آپ کو کرنا لازمی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہے ہمارے محکموں میں؟ خیر ذمہ داری ہے, اوپر سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے.
پوچھنے والا اوپر والے کوئی پوچھنے والا اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے کمپلیٹلی نہیں ختم ہو گیا. میں ماننا ہے آپ دیکھیں میں خود سول سرونٹ رہا ہوں, پولیس افسر رہا ہوں, میں ایس ایچ او رہا ہوں پورے ایجے کے میں, ایس ڈی پی او رہا ہوں. ہم پوچھتے تھے رات کو, میں 2:30 بجے تھانے آتا تھا, کہاں بھائی بتاؤ کتنے بندے رکھے ہوئے ہیں, میرے خیال سے ان کو پتا ہوگا. تمام لوگ مجھے جواب دے تھے جی. تو اب آتا ہی کوئی نہیں, گھر سے نکلتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں گاڑیاں بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں, سیٹوں میں بیٹھے ہیں, سیاسی اپروچ ہے, سیاست کی وجہ سے تھانے میں بڑی جگہ لگے ہوئے ہیں, اس ذمہ دار نہیں ہے. جس دن نیا ایکسیاں آئے وہ پابند ہے کہ اپنے لوور سبارڈی ہیڈ کو, اپنے ایس ڈی پی او, اپنے ایس ڈی او کو, اپنے لائن انسپکٹر کو بلا کے ان سے بریفنگ لے کہ میرے علاقے میں کتنے لگے ہوئے ہیں, ٹرانسفارمر کتنے لگے ہوئے ہیں, کتنی کے وی کے ہیں, چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں, کوئی لائن ہے خراب ہے, 3 فیز بجلی ہے نہیں ہے. کبھی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا. ابھی تو سارے ادارے تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں, کوئی اوپر سے کوئی پوچھتا نہیں. سر کوئی حکومتی نمائندہ اس خاندان کے پاس نہیں گیا ابھی تک کوئی نہیں یا گیا, کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا؟ نہیں کچھ بھی نہیں کیا. وہ تو غریب آدمی گھر کون جاتا ہے, آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں, مسکینوں کو کوئی نہیں پوچھتا. میں نے اس کے بریک صاحب کو بتایا ہے 2009 میں ہوا تو نورین عارف صاحب نے پرچہ کرا دیا 302 میں, اور اس کو حکومتی نمائندوں کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ اگر محکمہ غفلت سے کوئی موت واقع ہوتی ہے تو اس خاندان کو وہ کمپنسیٹ کریں. بالکل ان کی ذمہ داری بنتی ہے, ذمہ داری ہر شہری کی ذمہ داری بنتی ہے. میں آپ کو ایک اور آج بتاتا ہوں جی کہ ہر شہری کو اختیار ہے کہ وہ کسی کا جرم دیکھے تو خود کنٹرول کرے. 59 CRPC یہ کہتی ہے کہ ہر وہ شہری جو پاکستان کا شہری ہے وہ جہاں دیکھے جرم ہو رہے ہیں وہ وہاں خود کنٹرول کرے, وہ وہاں کاروائی کر سکتا ہے. لیکن ہماری پبلک کو سر پولیس نے اس پر کاروائی کے لیے کوئی FIR درج کی ہے؟ پولیس کو تو FIR کے لیے رپورٹ اس کے باپ نے دے دی ہے جی, میرے علم میں, سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی ہے جی, تو مجھے پتا ہے وہاں دے دی ہے. شاید انہوں نے لیگل اوپینین کے لیے بھیجی ہوئی ہے, حالانکہ اس کی لیگل اوپینین کی ضرورت نہیں تھی. سیدھا قتل بالسبب بنتا ہے. لیکن قتل کی 4 قسمیں ہیں. قتل عمد, آپ نے دانستہ کسی بندے کو قتل کر دیا. قتل بالسبب یہ ہے جیسے انہوں نے تاریں اوپن کر دی, بندہ آیا ٹکرایا مر گیا, یا باہر آپ مین روڈ پہ کہیں کھڈا ڈال دیتے ہیں, اس کو ڈانپتے نہیں, ایک بندہ گزرتا ہے رات کو گر کے مر جاتا ہے, یہ قتل بالسبب ہے. ٹھیک ہے, اس طرح قتل خطا ہے, فرق ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں سلپ ہو کے بندہ نیچے آ گیا, سو قتل شبہ ہے, آپ ایسا وار کریں جس سے عام حالات میں موت واقع نہ ہو. سر یہ تو ڈیلیبریٹ ہے, کیونکہ 4 سال پہلے ایک بچہ ان کا جو معذور ہوا, جس کے ٹانگ ضائع ہوئی, 4 سال بعد دوسرا بچہ ان کا متاثر ہوا, تو یہ تو ڈیلیبریٹ اٹمپٹ ہے. اس کے لیے تو ذمہ دار ہے. سر یہ بتائیے گا اس خاندان کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ یہ سفید پوش غریب, ان کو دعا کرنے کے لیے پیسے نہیں, جتنے پیسے اس نے شادی کے لیے رکھے ہوتے میں اس کے گھر گیا تھا جی, شادی کے جو اس کے پیسے تھے وہ اس نے ماتم پہ لگا دیے. اب کارڈ پرنٹ ہوئے اس کے گھر پڑے ہوئے ہیں, جوان بچہ اس کا چلا گیا, لیکن اس کے پاس کوئی شخص نہیں گیا, کوئی اس کی دادرسی کے لیے میرا خیال ہے کوئی سرکاری نمائندہ نہیں گیا. حالانکہ برقیات کے منسٹر کو جانا چاہیے تھا کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہی واقعہ اگر کسی بڑے ملک میں ہوتا تو تمام دنیا وہاں جمع ہوتی, لیکن یہاں غریبوں کی کوئی دادرسی نہیں ہے, نہ کوئی پوچھتا ہے, بس غریب در غریب ہو رہا جا رہا ہے, اسے کوئی پوچھ نہیں رہا. سر آپ کے خیال میں کیا کیا جانا چاہیے؟ حکومت یہ مقدمہ درج کرنا چاہیے, ان کا سیدھا ان کو گرفتار کرنا چاہیے, اور اس قتل میں آپ تو ان کو قتل عمد میں چلان کرنا چاہیے ڈیلیبریٹلی جو ہے. ہاں اس لیے کے لیے دیکھیں نا, قتل بالسبب بھی اب نہیں بنتا, قتل عمد بنتا ہے. اس لیے بنتا ہے قتل عمد کی 4 سال پہلے اس کا پہلا بیٹا زخمی ہوا تو انہوں نے تاریں نہیں چھیڑی, آج تک نہیں چھیڑی, دانستہ طور پر لاپرواہی کی. دیکھیں لائن سپرڈنٹ کو, لائن مین کی, اس کے اوپر کی ذمہ داری تھی کوئی نشاندہی کرتے کہ جی یہاں یہ پرابلم کریٹ ہے, اس کو ٹھیک کریں. انہوں نے خود نہیں کی, میں نے جا کر ان کے آفس میں نشاندہی کی, تحریری نشاندہی ایک سٹیزن کے طور پہ. میں تو ایک سٹیزن کے طور پہ گیا ان کے پاس, ان کو تحریری طور پہ آگاہ کیا کہ اس دے میں, اس قصبے میں, اس محلے میں یہ واقعہ ہے, اور اس میں لکھ کے دیا تھا. میں ابھی آپ کو لیٹر دیتا ہوں کہ یہاں کوئی بڑا واقعہ ہوگا, تو بڑا واقعہ ہو گیا, ایک شادی والے گھر ماتم بن گیا, اس سے بڑا واقعہ کیا ہوگا؟ ادارے بالکل ختم ہو گئے, مخلوج ہو گئے ہیں, کوئی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا. یہ ان کی اپنی ذمہ داری تھی, آتے اپنے علاقے میں چکر لگا کے دیکھتے کیا خرابی ہے, ٹھیک کر دیتے. ٹھیک ہے, لیکن کون ٹھیک کرے گا؟ ظفر علی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.